آج میں آپ کو ایک شہزادے اور جن کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ شہزادہ اور جن۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی جنگل کنارے ایک بہت بڑا ملک آباد تھا۔ اس ملک کا بادشاہ ایک نیک دل انسان تھا۔ اس بادشاہ کا بیٹا شہزادہ بابر بہت بہادر نوجوان تھا۔ وہ فوج کا سپہ سالار بھی تھا۔ ایک دن ایک بزرگ روتا پیٹتا محل میں داخل ہوا۔ بادشاہ سلامت، مدد مدد۔ کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت نے شان سے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، ہم جنگل کے پاس ایک گاؤں میں رہتے ہیں۔ جنگل میں ایک آدم خور شیر رہتا ہے۔ اس شیر نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اس نے ہمارے بہت سے آدمیوں کو مار ڈالا ہے اور انہیں گھسیٹ کر جنگل کے اندر لے گیا ہے۔ ہمیں اس شیر کے شر سے بچائیے۔ بادشاہ سلامت۔ یہ خبر سن کر بادشاہ سلامت کو غصہ آ گیا۔ بابر، جاؤ اور اس شیر کا شکار کرو۔ جب تم واپس لوٹو تو مردہ شیر تمہارے ہمراہ ہونا چاہیے۔ جی ابو جان۔ بابر اٹھ کھڑا ہوا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بابر کا گھوڑا بہت تیز رفتار تھا۔ بابر کو خود پر بڑا بھروسہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شیر جب سامنے آئے گا تو وہ اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے شیر کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ جنگل میں پہنچ کر اب شہزادہ شیر کو تلاش کر رہا تھا، مگر شیر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ شہزادہ ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ یہ ایک جنگلی بلی تھی، ایک ہونہار بھیڑیا اس کے تعاقب میں تھا۔ بلی اپنی جان بچانے کے لیے سرپٹ بھاگ رہی تھی۔ شہزادے نے اپنا گھوڑا بھیڑیے کے پیچھے لگایا۔ شہزادہ بلی کی جان بچانا چاہتا تھا۔ بلی تھک چکی تھی۔ وہ رکی تو اسے دبوچنے کے لیے بھیڑیے نے چھلانگ لگائی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شہزادے نے اپنا نیزہ بھیڑیے کی طرف پھینکا۔ نیزہ بھیڑیے کے جسم میں آر پار ہو گیا۔ شکریہ شہزادے۔ بلی نے جب انسانی زبان میں بات کی تو شہزادہ حیران رہ گیا۔ اب بلی نے سوال پوچھا، آپ اس جنگل میں کس لیے آئے ہیں؟ مجھے ایک آدم خور کی تلاش ہے، شہزادہ بولا۔ وہ شیر نہیں ہے شہزادے، وہ ایک آدم خور جن ہے۔ کیا؟ سچ میں؟ شہزادہ حیرت سے بولا۔ ہاں شہزادے، میں جنگل میں رہتی ہوں، مجھے ہر بات کا علم ہے۔ وہ جن بہت خوفناک ہے، وہ ہر قسم کا روپ دھار لیتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں اس سے مقابلہ کروں گا، مجھے اپنی رعایا کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ چل پڑا، مگر وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ بلی اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ ابھی شہزادہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا شیر دیکھا۔ وہ شہزادے کو دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ شہزادے نے اپنی میان سے تلوار نکال لی۔ پھر شہزادے نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ شیر اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل بدل گئی۔ اب شہزادے کے سامنے ایک بھیانک شکل والا جن کھڑا تھا۔ توے جیسا کالا رنگ، سر پر 2 نکیلے سینگ، سرخ آنکھیں۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ اس پر حملہ کرتا، جن کے قد میں اضافہ ہونے لگا۔ اب وہ بلند درختوں سے بھی زیادہ اونچا ہو گیا تھا۔ شہزادہ اس کے سامنے بونا نظر آ رہا تھا۔ اب جن نے ہاتھ بڑھا کر شہزادے کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیا۔ شہزادہ بے بس ہو چکا تھا۔ پھر وہ جن دم دم کرتا ایک سمت میں چل پڑا۔ بلی نظر بچا کر اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اب وہ اپنے محسن کی مدد کرنا چاہتی تھی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک ننھی سی جان اتنے بڑے جن کا مقابلہ کیسے کر پائے گی۔ جنگل میں موجود ایک پہاڑ کی غار میں وہ جن رہتا تھا۔ اس نے شہزادے کو قید کر لیا اور بولا، ابھی تو مجھے بھوک نہیں ہے، جب بھوک لگے گی تب میں تمہیں کھاؤں گا۔ شہزادہ تو بہت پریشان ہوا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ ایسے میں اس نے ایک آواز سنی، جن انکل، اگر آپ اجازت دیں تو میں اندر آ جاؤں۔ یہ بلی تھی۔ کیا بات ہے؟ جن بدتمیزی سے بولا۔ جن انکل، میں تو جانتی ہوں کہ آپ بہت بہادر ہیں،
मगर वो गांव वाले तो कुछ और ही बात कर रहे थे। क्या कहते हैं गांव वाले? जिन घुरा कर बोला। वो कहते हैं कि जंगल में रहने वाला जिन बुज़दिल है और वो जो शेर उन पर हमला करता है वो शेर ही है, जिन नहीं है। उनकी बातें सुनकर मैं आपके पास चली आई कि देखूं तो सही हकीकत क्या है। बिल्ली मासूमियत से बोली, वो शेर मैं ही हूँ। मैं अपनी आंखों से देखूं तो यकीन करूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी लो। जिन दहाड़ कर बोला और फिर उसने शेर की शक्ल बना ली। क्या बात है, क्या बात है, बिल्ली खुश होते हुए बोली। शेर के अलावा आप कोई और शक्ल भी बना सकते हैं। मैं गांव वालों को जाकर बताऊंगी कि जिन अंकल बहुत बहादुर हैं। तुम बताओ, तुम मुझे किस शक्ल में देखना पसंद करोगी? रहने दीजिए, रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। बिल्ली ने जिन को गुस्सा दिलाया। बताओ तो सही, करके दिखाऊंगा। क्या आप चूहा बन सकते हैं? अभी लो। फिर देखते ही देखते शेर सिमट कर चूहा बन गया। बिल्ली को इसी लम्हे का इंतज़ार था। उसने छलांग लगाई, चूहे को मुंह में दबाया और निगल लिया। चूहे को संभलने का मौका ही नहीं मिला। शहज़ादा बिल्ली की ज़हानत पर अशश कर उठा। फिर वो दोनों महल की तरफ रवाना हुए। बादशाह ने शहज़ादे के साथ बिल्ली को देखा तो हैरत से पूछा, शहज़ादे, तुम तो शेर के शिकार पर गए थे, अपने साथ बिल्ली ले आए हो। शेर को तो इस बिल्ली ने खा लिया। शहज़ादा मुस्कुराकर बोला, क्या मतलब? शहज़ादा सच बोल रहा था, मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।